درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے، ہر گھڑی منقلب زمانہ ہے، یوں ہی دنیا کا کارخانہ ہے، موت کس کو چھوڑ جاتی ہے، موت کس کو چھوڑ جاتی ہے، آج وہ کل کو میری باری آتی ہے۔ معزز بزرگوں اور بھائیوں، بیان کچھ کرنا تھا، مضمون سوچ کر آیا تھا، مگر لائٹ بھی نہیں ہے، مائک بند ہے، اس لیے دو چار باتیں جو اس وقت میں نے محسوس کی ہے بتلانا چاہتا ہوں۔ آج آپ کو پتہ ہوگا ہمارے شہر کے بہت بڑے مشہور اور پرانے عالم حضرت مولانا محمد صاحب کاوی والا، جن کا گزشتہ کل شام میں انتقال ہوا اور آج صبح 9 بجے ان کی تدفین ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت، اس حدیث میں لفظ مسلمان ہے، اس لیے ہمیں ایک سوال کا جواب تو یہی مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں وفات پاتے ہیں، انتقال کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کو قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اللہ تعالی ان کو فتنہ قبر سے، یعنی قبر کی آزمائشوں سے، قبر کی سختیوں سے اللہ سبحانہ و تعالی بچا لیتے ہیں۔ اور اس حدیث کی تشریح کرنے والے جو محدثین حضرات ہیں وہ آگے فرماتے ہیں، یہاں تک تو حضور کی بات ہے، آگے محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، لہذا جس کی پہلی منزل کامیابی سے گزر گئی تو اس کی بعد والی ساری منزلیں آسان ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو انسان جمعہ کے دن یا رات میں وفات پاتا ہے اور وہ مسلمان ہو، حدیث کے لفظ سے ہی صاف سمجھ میں آ گیا کہ یہ مسئلہ مسلمان کے لیے ہے جس کے پاس ایمان ہے، ورنہ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والے جو بے ایمان دنیا سے چلے گئے۔
تو ایک سوال کا جواب تو یہی مل گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ان کو فتنہ قبر سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور جس کی قبر کی پہلی منزل آسانی سے گزر جائے گی وہ آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. مولانا محمد صاحب، اب میں بیان نہیں کروں گا، میں مولانا کے بارے میں اور 2-3 باتیں جو ہمارے لیے بھی کوئی شوق پیدا ہو جائے، کچھ کام میں آ جائے. مولانا محمد صاحب کاوی والے ہمارے شہر بروڈا کے پرانے عالموں میں سے تھے، اور ان شخصیتوں میں سے تھے کہ جس کو کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے ولی تھے مگر خاموش تھے، چھپے ہوئے تھے. یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں. آخر جو بڑے ہوتے ہیں وہ بڑے ہی رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا، جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے. 50 سال تک امام رہے. کتنے سال؟ کتنی بڑی عجیب بات ہے. 50 سال امام، ایک ہی جگہ پر، ہاتھی خانہ مسجد، بڑی مسجد. 50 سال امام، یعنی آپ سوچئے کہ ان کی زندگی میں، جوانی میں کتنے اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے. ایک انسان کی نوکری کی حالت میں وہ دیکھتا ہے، چاہے جہاں بھی وہ نوکری کرتا ہے، جہاں بھی جاب کرتا ہے، کتنے اتار چڑھاؤ آتے. لوگ ایڈریس بدل لیتے ہیں، لوگ پتے بدل لیتے ہیں، لوگ دکانیں بدل لیتے ہیں، لوگ جگہ بدل لیتے ہیں. ایک ہی مسجد میں 50 سال تک امام رہنا، اللہ اکبر، یہ کوئی ولایت سے کم تھوڑی ہے یہ بات. اس لیے کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. ایک استقامت، ایک آدمی بہت کرامتیں دکھا رہا ہے، بڑے جلوے کرا رہا ہے، مگر استقامت نہیں ہے. فرمایا کہ ایک استقامت 1000 کرامتوں سے بھی بڑھ کر ہے. یہی کرامت سے کیا کم ہے کہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی مصلی پر، ایک ہی مسجد میں 50 سال گزار دینا. اور دیکھیے جنازے کے اندر منظر کیا تھا، پتہ نہیں آپ میں سے کوئی تھے یا نہیں، جو حضرات تھے وہ جانتے ہیں. نیک لوگ جب جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں، وہ دلوں پر راج کرتے ہیں. ان کے جنازے کا منظر کیا ہوتا ہے. بروڈا والوں نے تو کئی ایسے جنازے دیکھے ماشاءاللہ، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء، ان کے جنازوں کے منظر، ہزاروں کا مجمع، بھیڑ. یہ مقبولیت، یہ شہرت موبائلوں سے نہیں آتی ہے، یہ مقبولیت اللہ کی طرف سے آتی ہے. میرے استاد محترم جن سے میں نے بخاری شریف پڑھی سہارنپور کے اندر 2003 میں، اور میرے والد صاحب نے بھی انہی سے بخاری شریف پڑھی، یعنی میرے والد کے بھی استاد، میرے بھی استاد، جنہوں نے 50 سال سے زیادہ بخاری شریف پڑھائی. حضرت شیخ العرب والعجم حضرت مولانا الشیخ محمد یونس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ رحمتوں واسعہ. شاید آپ میں سے دیکھے ہوں گے، کسی نے دیکھا ہوگا، حضرت کی زیارت بروڈا بھی تشریف لائے ہیں 2 مرتبہ. حضرت شیخ یونس صاحب رحمت اللہ علیہ کے جنازے میں، اللہ اکبر، کیا حال تھا. لاکھوں کا مجمع، اللہ والوں کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع. میں نے محسوس کیا اس دن کوئی فلائٹ، کوئی ٹرین، کسی بھی گاڑی میں، کسی بھی فلائٹ میں ٹکٹ نہیں مل رہی تھی، ساری بک ہو چکی تھی، فل تھی. کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے. حضرت کے جنازے کا جنازہ تو دیکھنے بھی نہیں ملا لوگوں کو کہ کہاں ہے، نماز کہاں ہوئی، کس نے پڑھائی. جب لاکھوں کا مجمع ہو تو کیا حال ہوگا.
یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں. جو بڑے ہوتے ہیں آخر وہ بڑے ہی رہتے ہیں. کیسے چلے گئے دنیا سے؟ یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں. چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھ کو پیدل، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھ کو پیدل، اسی لیے ہو کندھوں پر سوار آیا ہوں. یہ بات اصل میں محبت کی ہے. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، جس کو جس سے لگاؤ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے قربانی دیتا ہے. ہاں، یہ محبت کی بات ہے. جس کو کھیل والوں سے محبت ہوگی، کھیل دیوانوں سے محبت ہوگی، وہ ان کے پیچھے خرچہ کریں گے، ٹکٹیں خریدیں گے. اور دیکھا نہیں آپ نے پچھلے دنوں میں ہزاروں روپے لوگ خرچ کر کے گئے. بروڈا نہیں، احمد آباد جانا تو احمد آباد بھی گئے، وہاں بھی گئے. ہزاروں روپے، 50,000 ہزار کی ٹکٹیں خریدی. 50,000 ہزار. ایک نوجوان مجھے ملا، میں آ رہا تھا مدرسے بائک پر اٹل برج پر، تو چالو بائک میں، مولانا کل جا کر آیا میں. ماشاءاللہ بھائی، بہت اچھی بات ہے، تیرے کو مبارکبادی دوں یا کیا کہوں مجھے نہیں معلوم. مولانا جا کر آؤ، اتنا قریب، اتنا قریب، وہ کھلاڑی کے اتنے نزدیک تھا میں کہ سمجھ لیجئے کہ بس تھوڑا ہی ڈسٹنس تھا. اتنا میں نے کہا بھائی تو ایسا بولتا ہے جیسے کہ حضور کی قبر کے قریب جا کر آیا ہو، اتنا قریب سے دیکھ کر آیا. اور پھر کہتا بھی کیسے انداز میں ہے، کیا کہتا ہے کہ مولانا لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں، کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. میں نے کہا تو نے کیا دیکھا؟ ارے میرے بازو میں ایک فیملی تھی، میاں بیوی اور ایک لڑکی، وہ امریکہ سے فائنل دیکھنے آئے تھے، امریکہ سے. اور مولانا آپ کو یقین نہیں ہوگا، انہوں نے 15 سے 17 لاکھ روپیہ خرچہ کیا ایک میچ کے لیے، ایک فائنل دیکھنے کے لیے. 15 سے 17 لاکھ روپیہ. اب میں نے بولا کہ میں اللہ کے بندے تجھے کیا کہوں، تو نے کتنا خرچہ کیا ہوگا. میں نے کہا بھائی پوچھ بھی لیا، میں نے کہا بھائی آپ بتائیں، آپ تم کون سی رو میں تھے اور کون سی ٹکٹ پر تھے؟ میں تو مولانا 1 لاکھ والی میں تھا. بائک چلا رہے چالو بائک پر کہتا 1 لاکھ والی میں تھا. جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے پیچھے جاتا ہے. اللہ والوں سے محبت ہوگی، وہ اللہ والوں کے پاس جائے گا. امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جنازہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص مشہور شاگردوں میں امام محمد رحمت اللہ علیہ، آپ کے جنازے کے اندر کا مجمع اور ماحول یہ تھا کہ لوگ جنازہ دیکھ کر کئی بے ایمان کلمہ پڑھ گئے، ایمان لے آئے. کیسے لوگ ہوں گے، کیسی زندگی گزاری ہوگی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، خواجہ خواجگاں جن کو کہتے ہیں، ولایت کا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال کا سنا. اس سے پہلے ان کا وہ سنا دوں کہ ان کے دل کو کس چیز نے چینج کیا. ان کی حالت پہلے کیا تھی؟ تاجر تھے، بڑے بیپاری تھے، بزنس مین تھے، ملکوں کا سفر کرتے تھے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. مگر یہ وہ لوگ تھے، دنیا نے، مال نے، سونے چاندی نے ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، عشرہ مبشرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے بڑے بزنس مین، بڑے تاجر تھے. اتنا سونا چاندی کا ڈھیر لگتا تھا کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے مال کو جو وراثت میں تقسیم کرنا تھا، تو تقسیم کرنے والے جب بیٹھے سونے چاندی کے حصے پاڑنے کے لیے، حصے بنانے کے لیے، جب وہ بیٹھے، لکھا ہے کتابوں میں کہ جب وہ وراثت کی تقسیم سے فارغ ہو گئے تو بانٹنے والوں اور گننے والوں کے ہاتھ میں زخم پڑ گئے تھے، خون نکلنے لگا تھا، اتنا سونا اور چاندی. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، بس ان کا واقعہ سنا دوں.
بڑے بزنس مین، تاجر، ملکوں کا دورہ سفر کرنے والے ایک ملک میں گئے تو وہاں کے بڑی جو منڈی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آج یہاں پر کوئی خرید و فروخت کی بات نہیں ہوگی. بولے میں اتنی دور سے آیا ہوں بزنس کے لیے، اپنے کچھ بیپار کر لے کے، نہیں آج نہیں ہوگا، آپ آئندہ کل اپنے کریں گے، آج یہاں کا خاص دن ہے. اچھا کیا ہے؟ تو کہ آپ چلیے مگر خاموش رہنا. وہ لوگ جو بزنس مین تھے وہ حضرت کو لے کر چلے تو کہا کہ ایک جنگل میں لے گئے مجھے. میں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک بڑا ٹینٹ لگا ہے، قبہ بنا ہوا ہے اور اس کو چاروں طرف سے سجایا ہوا ہے پھولوں سے وغیرہ وغیرہ. تھوڑی دیر ہم کھڑے رہے، وہاں دیکھا بادشاہ، وقت کا بادشاہ، سارے وزیر، گورنر اور سارے بڑے بڑے اطباء، فلسفی، فوج کے بڑے بڑے آفیسرز، سارا بڑا بڑا عملہ وہاں موجود ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر جا رہے ہیں اور کچھ بول کر پڑھ کر واپس آتے ہیں، پھر دوسرا طبقہ جاتا ہے وہ کچھ بول کر واپس آتا ہے. آخر میں بادشاہ گیا، بادشاہ بھی اندر جا کر واپس آ گیا اور یہ پورا دن چلتا رہا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، یہ کیا ماجرا ہے، اندر کون ہے اور یہ لوگ کیوں اندر جا رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ ساتھیوں نے کہا کہ اس کے اندر بادشاہ وقت کے اکلوتے بیٹے شہزادے کی قبر ہے. جو وقت کا بادشاہ ہے اس کا شہزادہ تھا، نوجوان عمر میں اللہ نے بلا لیا، شادی بھی نہیں ہوئی، جوان کنوارا، اس کا انتقال ہو گیا. تو سال کے اندر کچھ ایسے دن ہیں جس میں بادشاہ اور یہ سارا شہر اس کی قبر پر آتا ہے اور آ کر ایک میسیج دیتا ہے. اچھا کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو پہلے فوج کے بڑے بڑے آفیسر، آرمی کے بڑے بڑے لیڈر اندر گئے، انہوں نے شہزادے سے کہا کہ اے شہزادے، اگر تیری موت کو ہم کسی طاقت سے ٹال سکتے ہیں، اگر تیری موت کو کسی فوج سے ہم ٹال سکتے، بم بارود سے ٹال سکتے، تو ہم تیرے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، مگر تجھے مرنے نہیں دیتے. مگر کیا کرے، مسئلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. بڑے بڑے ڈاکٹر، اس زمانے کے حکیم اور اطباء، وہ گئے، انہوں نے کہا اگر دنیا میں ایسی کوئی جڑی بوٹی یا دوا ہوتی کہ جو کھلا کر تو ہمیشہ زندہ رہتا تو ہم دنیا کے سفر کر کے تیرے لیے وہ جڑی بوٹی لاتے اور تجھے وہ دوا کھلا دیتے تاکہ تو کبھی نہ مرتا اور ہمیشہ زندہ رہتا. ہم تیرے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے، مگر کیا کرے، مسئلہ ہمارے اختیار میں نہیں. اس کے بعد کہا کہ بادشاہ وقت، باپ گیا اندر اور باپ نے کہا کہ بیٹے تو میرا اکلوتا بیٹا، تجھ پر میری امیدیں تھی، میں چاہتا تھا میرے بعد تو میرے تخت و تاج کا مالک بنے، تو میری حکومت کو سنبھالے، مگر اے میرے بیٹے کیا کروں، موت نے تجھے لقمہ بنا لیا اور تو اللہ کے بلاوے پر چلا گیا. اگر ہو سکتا تو میں تیری موت کو سونے، چاندی، جواہرات سے اگر روک سکتا اور ٹال سکتا تو کر دیتا، مگر کیا کروں بیٹا، یہ مسئلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، تیری جان کسی کے قبضے میں ہے اور جس کے قبضے میں اس نے تجھے بلا لیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو ان کے دل پر دھکا لگا، دل پر دھکا لگا، دل کے دروازے کھل گئے، پردے ہٹ گئے. اور حضرت حسن بصری کہتے کہ میں نے یہ سوچا کہ انسان چاہے جتنی بھی دوڑ دھوپ کر لے، جتنی کوشش محنت کر لے، انسان پہاڑوں میں چلا جائے، انسان مضبوط قلعوں میں چلا جائے، دنیا کی نعمتیں حاصل کر لے، مگر آخر اس کا تو ایک دن آنا ہے اور اسے ایسے گھر جانا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو کیوں نہ میں اس گھر کو سجانے کی فکر کروں، کیوں میں اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کروں.
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بس یہ سوچ کر دل پلٹ گیا اور پھر اللہ کے ذکر میں، آخرت کی فکر میں ایسے لگے. واقعات تو بڑے دلچسپ ہے، وقت بھی نہیں ہے. حضرت کی جب وفات کا وقت ہوا، آخرت کا سوال، آخرت کی فکر ایسی سوال کہ جس چیز کو دیکھتے اس چیز کو دیکھ کر انہیں اپنی قبر یاد آتی، اپنی آخرت یاد آتی. کسی جگہ پر آگ کو دیکھ لیا تو کہا کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اور رونے لگے. کسی جگہ کو پر پانی کو دیکھ لیا، پانی کو دیکھ کر کہ یہ پانی کتنا خوش نصیب ہے، کہ یہ کتنے اطمینان سے بہہ رہا ہے، اور مجھے جو اللہ نے آنکھیں دی ہے رونے کے لیے، میری آنکھ سے ایک آنسو بھی اللہ کے خوف سے نہیں نکل، پھر رونے لگتے. تو فرمایا جب انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی، غیب سے ایک آواز آئی، اور یہ کہا اس آواز نے، اے لوگو، آج آخرت کی فکر کرنے والا ایک ہمارا بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا. آخرت کی فکر کرنے والا، اپنی قبر کو سجانے والا، اپنی آخرت کی فکر کرنے والا دنیا سے چلا گیا. میرے بھائی اور بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ایسی محبوبیت اور مقبولیت اعمال صالحہ پر دیتے ہیں. ایک حدیث آخری سنا دوں. آقا نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو انسان نیک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتو، جبرائیل امین سے کہتے ہیں، اے فرشتوں کے سردار، فلانے بندے سے میں محبت کرتا ہوں، لہذا تو بھی اس سے محبت کر. آسمانوں میں چرچے ہونے لگے، اے جبرائیل امین تو بھی ان سے محبت کر. اور فرماتے جبرائیل امین سے کہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ فلانے بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، لہذا تم بھی اس سے محبت کرنے لگو. جب سارے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں، فرمایا کہ پھر ان کی محبوبیت زمین والوں پر عام کر دی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے فیمس ہونا، ایک ہوتا ہے فیمس ہونا، اور ایک ہوتا ہے مقبول ہونا. یاد رکھے، فیمس تو آدمی ہر اچھے برے ہر کام میں ہو سکتا ہے، برے کام میں بھی انسان فیمس ہو جاتا ہے. لوگ فیمس ہونے کے لیے، لائک لینے کے لیے کیا کیا موبائل پہ دھتنگ کرتے ہیں، کیا کیا گناہ اور حرام کے کام کر لیتے ہیں. اللہ والے فیمس نہیں ہوتے، اللہ والے مقبول ہوتے ہیں، مقبول ہوتے ہیں. اور جو فرق قابل اور مقبول میں ہے، وہی فرق فیمس ہونے میں اور مقبول میں. شیطان بھی بڑا قابل تھا، بڑا فیمس تھا. فرعون بھی بڑا فیمس اور قابل تھا. نمرود بھی بڑا فیمس قابل تھا. حامان بڑا فیمس قابل تھا. ابو جہل سردار تھا مکہ کا، فیمس تھے، مگر اللہ نے ان کو قبول نہیں کیا. شیطان کو راندے درگاہ کر دیا، مردود کر دیا. اسی لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم اللہ سے مقبولیت مانگے. اللہ ہمیں بھی ایسی مقبولیت دے جیسے تیرے نیک بندے دنیا سے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ ان کے پیچھے جو ہے رونے والے، افسوس کرنے والے رہ جاتے ہیں. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائے، ایسی جوانی عطا فرمائے. میں پھر آخر میں ایک مرتبہ، چونکہ ہمارا شہر ہے بروڈا، اس لیے ہاتھی خانہ مسجد کے ذمہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. ہاتھی خانہ مسلم پنچ کے ذمہ داروں کو مبارکبادی، کہ یہ تھی ان کے دل میں امام کی قدر. 50 سال وہاں پر رہے، اور یہ کہا مولانا آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ نماز مت پڑھائیے، ریٹائر ہو جائیے. جو مکان ہم نے آپ کو رہنے کے لیے دیا ہے، جب تک آپ زندہ رہیں گے وہ مکان میں آپ رہیں گے، مسجد کا مکان. تنخواہ آپ کی جاری رہے گی چاہے آپ امام نہیں. ریٹائر ہو گئے، مگر دنیا والے جب ریٹائر ہونے والوں کو دیتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ دیں. دیکھو سوچنے کی بات. مسجد میں ایک تو ویسے ہی جو امام ہوتے ہیں ان کے لیے مسئلے ہوتے ہیں. امام صاحب کی تنخواہ کہاں سے لاوے؟ ذمہ داروں کے سر پر ایک قسم کا بوجھ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے کہ بھائی ایک امام جو موجود ہے ان کے لیے کہاں سے لاوے. یہ تو جو ریٹائر ہو گئے ان کی بات. مگر سلام ہے ان ذمہ داروں کو اور ان مسجدوں کو. اللہ تعالیٰ
ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ تعالیٰ پسماندگاں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اور چندے کے سلسلے میں آج یہ اعلان ہے کہ ہمارے مسجد میں منی پور اور کشمیر سے 2 جگہ سے چندے کے سلسلے میں آئے ہیں، ادارے مدرسے سے، تو زکوٰۃ صدقہ للہ وغیرہ سے ان کا تعاون فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیں، بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ ہماری خالہ ساس کا پچھلے دنوں بائی پاس کا آپریشن ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ انہیں مکمل شفا عطا فرمائیں، تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی جن حضرات کی سنت باقی سنتیں پڑھ لی۔